کبھی تو عمران خان کے آدمی بک جاتے ہیں، وہ لالچی ہو جاتے ہیں، وہ غدار ہو جاتے ہیں، وہ ملک دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ عمران خان کے ہوتے ہیں۔ تو کبھی تو عمران خان کے آدمی اتنے بوزدل ہیں کہ ان کے اوپر تھوڑا بھی پریشر آتا ہے تو وہ یعنی کہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی یہی کام جب آپ تحریک لبیک کے ساتھ کر رہے تھے تو الحمدللہ کہ تحریک لبیک کے ایک عام سے کارکن کا بھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا، کسی ایک کا بھی نہیں دکھا سکتے، کسی ایک مین لیڈرشپ کا بیان نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اوپر پریشر نہیں تھا۔ کہ عمران خان کے جو آدمی ہیں وہ بوزدل بھی ہیں اور لالچی بھی ہیں اور ملک غدار بھی ہیں، یہ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے۔ جو قومی یوتھ کے صحافی یا یوتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 2-3 دن ٹائم دو، میں بشرا بی بی سے استخارہ کروں گا، میری مرشد جو کہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح عمران خان کے دور حکومت میں اس کے جتنے فیصلے تھے وہ اس کی بیوی، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کرتی تھی۔ بہت ساری خبریں یہ ہوتی تھیں کہ بڑے بڑے اہم فیصلے جو ہوتے تھے وہ بشرا بی بی کی مرضی سے ہوتے تھے، لیکن اب عمران خان کی زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بشرا بی بی کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو بشرا بی بی کہے گی میں وہی کروں گا۔ 2 خبریں ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں۔ یقیناً وہ قومی یوتھ عمران خان کے سپورٹروں کے لیے پریشان کن ہے، پریشان تو وہ پہلے بھی ہیں، لیکن وہ انتہائی مایوس اور شرمندگی ان کو اٹھانی پڑے گی۔ یہ جو 2 خبریں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو ناظرین عمران خان کو 2 آپشن دیے گئے۔ 2 آپشن تو سب صحافی جتنے عمران خان کی سپورٹر ہیں، صابر شاکر ہو گیا، بیرسٹر احتشام ہو گیا، وہ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں عمران خان کو 2 آپشن دیے گئے۔ لیکن وہ عمران خان نے کیا جواب دیا؟ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان نے کل اپنی قومی یوتھ سے خطاب کیا، اس خطاب میں عمران خان نے 2 باتیں بہت زبردست کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی عمران خان کا سپورٹر ملے تو آپ ان کو تھوڑی یاد دہانی کرا دینا، اور کافی مجھے سننے والے بھی ہیں۔ اس میں عمران خان نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جو بھی توڑ پھوڑ یا جلاؤ گھراؤ یا دہشت گردی جن لوگوں نے بھی کی ہے وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ ایجنسیوں کے آدمی ہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، جو پارٹی کے رہنما اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے متعلق اس نے ایک بہت زبردست بات کی ہے۔ 2 باتوں کے اوپر ناظرین واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان نے قومی یوتھ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب بھائی میری جان چھوڑو، میں دنیا کا نااہل ترین لیڈر ثابت ہو چکا ہوں۔ لیکن اشارہ اس کا واضح قومی یوتھ کی طرف تھا، لیکن آگے قومی یوتھ ہی تو اسی کی تیار کی ہوئی ہے، وہ اس نے تو بھی جہلیت کے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جب اس نے کہا ہے کہ وہ ہمارے آدمی نہیں ہیں، وہ ایجنسیوں کے آدمی ہیں، تو اس چیز سے واضح ثابت ہو چکا ہے کہ جو توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ایجنسی کے ہیں چاہے وہ پی ٹی او کے ہیں، عمران خان نے ان سے لا تلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ تو یقیناً وہ عمران خان کے آدمی تھے۔ اگر اس کو آگے ان کو پمپ کرنے والا، یا جیسا کہ وہ کہتا ہے نا کہ ایک بات اس نے بڑی بچوں والی بات کیا ہے کہ راول پنڈی میں چاروں طرف سے پولیس نے شیلنگ کی میرے کارکنوں کے اوپر اور ان کو مجبور کر دیا جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر۔ یہ ایک انتہائی بھونڈا قسم کا اس کا ایک دلیل تھی، لیکن کیا کریں، اس کے جو کارکن ہیں وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تو واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی توڑ پھوڑ کی وہ خود بھگتیں، وہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ کہے گے تو عمران خان نے کہا وہ ایجنسی کا آدمی ہے، احمد فاروق بھی اس میں آ رہا ہے، ڈاکٹر جاسمین راشد بھی آ رہی ہے، چودھری اسلم بھی آ رہا ہے، جتنی مین قیادت ہے وہ سب عمران خان نے واضح کہہ دیا، جن کی آڈیوز ویڈیوز پیغام جو پہلے کہتے کہ جی ایچ کیو میں جانا ہے، کور کمانڈر میں جانا، اس سے عمران خان کہا ہے کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، قوم یوتھ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور اس میں عام کارکن کے ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ تھی ان تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے ان کے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر
کیا ہوا کہ مین لیڈرشپ نے عمران خان کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب جو ایک تو یہ بری خبر اور بڑی شرمندگی ان کو اٹھانی پڑی کہ جو عمران خان کے لیے انقلاب لے کے آئے تھے، جو کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے، ہم خود کش حملے کریں گے، عمران خان ہے تو ہم ہیں، تو ان کو عمران خان نے کہا کہ جاؤ بھگتو، اپنا کام کرو۔ دوسرا سب سے اس نے جو اپنی نااہلی ثابت کیا وہ یہ کہ جو پارٹی رہنما اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، عمران خان نے کیا کہا ہے کہ آپ ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور مجھے اور تو کسی کا اتنا زیادہ دکھ نہیں ہے، عامر کیانی کا زیادہ دکھ ہے۔ چلو ایک کو تو اس نے اون کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور ایسا پریشر کوئی آدمی برداشت کرتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب عمران خان کے آدمی بک گئے تھے سینٹ میں بھی، اور جو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی کہتے تو عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی یہ لوگ تو لالچی نکلے، یہ لوگ تو ضمیر فروش نکلتے۔ کون تھے؟ عمران خان کے نمائندے تھے، عمران خان کے چنے ہوئے تھے، عمران خان کے آدمی تھے۔ تو کبھی تو عمران خان کے آدمی بک جاتے ہیں، وہ لالچی ہو جاتے ہیں، وہ غدار ہو جاتے ہیں، وہ ملک دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ عمران خان کے ہوتے ہیں۔ بھئی کوئی دوسری پارٹیوں یا دوسرے لوگ تو نہیں ہے نا۔ تو کبھی تو عمران خان کے آدمی اتنے بوزدل ہیں کہ ان کے اوپر تھوڑا بھی پریشر آتا ہے تو وہ یعنی کہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی یہی کام جب آپ تحریک لبیک کے ساتھ کر رہے تھے، تحریک لبیک کی مین لیڈرشپ جیل کے اندر تھی، 40-50 ہزار کارکن جیل میں تھے، تو الحمدللہ کہ تحریک لبیک کے ایک عام سے کارکن کا بھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا، حالانکہ آپ لوگ تو جھوٹے بیان چلا رہے تھے کہ اس نے کہا ہو کہ بھئی سعد رضوی کے ہم پیچھے نہیں ہیں، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہم نہیں ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو فسادی ہیں، ہم کو تو جھوٹ میں ان لوگوں نے پیچھے لگائے ہوا تھا۔ کسی ایک کا بھی نہیں دکھا سکتے، کسی ایک مین لیڈرشپ کا بیان نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تحریک لبیک کو چھوڑ رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم تو کسی اور پارٹی میں جائیں گے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا ہے، ان کے اوپر پریشر نہیں تھا آپ کے لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے جو آدمی ہیں وہ بوزدل بھی ہیں اور لالچی بھی ہیں اور ملک غدار بھی ہیں، یہ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کے کارکن بکے تھے، لیڈرشپ ان کی بکی تھی، تو اس ٹائم اس کے اپنے ہی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے عمران خان کے سپورٹر نے عمران خان کو فون کیا تھا کہ خان صاحب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو پہلے آپ کے آدمی بک گئے اگر وہ دوبارہ بک جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں خود ان کا انٹرویو کروں گا، میں خود ان کا انٹرویو کر کے، اور ابھی جو اس نے خود انٹرویو کر کے ٹکٹ دیے ہیں اس میں بھی 50% وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ تو اس سے بھائی خدا را آنکھیں کھولو، اور عمران خان صاحب نہ آپ کے لوگ بوزدل ہیں، نہ وہ غدار ہیں، نہ وہ لالچی ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کہ آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں، آپ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بغاوت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں غلطی نہیں ہے، غلطی آپ لوگوں میں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی قوم یوتھ یہ کہتا ہے کہ نہیں عمران ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے، اچھا پہلے پی ٹی آئی ٹھیک تھی اور پورے سب غلط تھے، اب عمران خان کہتا ہے کہ خود میں ٹھیک ہوں، جو جلاؤ گھروں کرنے والے ہیں وہ بھی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، چاہے اس کے میں مین لیڈرشپ بھی ہے، اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی بوزدل ہیں۔ ایک تو ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، عمران خان کو ناظرین جو آپشن دیا گیا ہے، صابر شاکر ہو گیا، بیرسٹر احتشام ہو گیا، جتنی بھی پی ٹی آئی کے صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 2 آپشن دیے گئے کہ آپ یا تو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا کر پاکستان میں رہے، باقی زندگی جیل میں گزار، 10 سال جیل ہو تو اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ ایسا ہے تو ہم آپ کو تھوڑی رعایت دیتے ہیں کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، سیاست سے تھوڑا دور ہو جائیں، کنارہ کشی کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، بچوں کے پاس چلے جائیں، یعنی کہ ان کو ملک سے باہر بھیجنے کا آپشن دیا۔ تو جو قومی یوتھ کے صحافی یا یوتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ۔ ممکن ہے ایسا بھی ہو، ہم یہ نہیں کہتے ایسا بھی ہو، لیکن جو نیوٹرل قسم کے صحافی ہیں جو ان سائڈ خبر رکھتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 2-3 دن ٹائم دو، میں بشرا بی بی سے استخارہ کروں گا، کیونکہ عمران خان اس کو اپنا
مرشد تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میری مرشد ہے، تو میں اپنی مرشد سے استخارہ کروں گا، میری مرشد جو کہے گی، میری مرشد جو فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں رہنا ہے یا ملک سے باہر جانا ہے، تو میں وہی فیصلہ کروں گا۔ اور جو عام تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے، ایسے چانس ہیں کہ اچانک عمران خان بھی بیمار ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی اس میں ٹانگ میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ عمران خان ملک سے باہر چلا جائے۔ اس ملک سے باہر جانے سے پہلے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم میں یہ خبریں پھیلائی جائیں گی کہ عمران خان آپ چلے جائیں، آپ نے بچوں کے لیے جو اپنے بچوں کو چھوڑا تھا پاکستانی قوم کے لیے، یہ پاکستانی قوم بے وفا ہے، آپ اپنی زندگی کیوں ان کو خراب کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں، اس بے غیرت قوم کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں۔ ایسی کیمپین چلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر عوام کو یعنی مطمئن کرنے کے لیے، لیکن اصل میں کیا ہوگا، دم دبا کے بھاگنا ہے۔ لیکن ابھی اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جو حالات بتا رہے ہیں، جو تجزیہ نگار جو اس کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں، وہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ان سائڈ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میری بشرا بی بی جو فیصلہ کرے گی میں وہی فیصلہ کروں گا۔ یہ تو عمران خان کو واضح ہو چکا ہے کہ جو زمان پارک میں 2 بار آپریشن کی باتیں ہوئی تو عمران خان کے کارکن وہاں نہیں پہنچے، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی۔ جب عمران خان میڈیا سے بات بھی کر رہا تھا تو اس کے ساتھ 2 شخصیت ایسی کھڑی تھی جو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک عام سے اس کے کوئی ملازم ہے جو کون ہے، کوئی بھی نامی کرامی کوئی اس میں شخصیت نہیں تھی۔ دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔